غزہ میں اسرائیلی فورسز اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جھڑپیں جاری، 436 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہید فلسطینیوں میں 91 بچے اور 61 خواتین بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 244 بچوں 151 خواتین سمیت 2271 تک پہنچ گئی۔ غزہ میں 74,000 شہری 64 اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد صہیونی فوج کے میزائل اسٹاک میں کمی کا انکشاف۔ ترک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج آئرن ڈوم سسٹم سے لیس کچھ یونٹوں کو گولہ بارود فراہم نہیں کر رہی۔ اسرائیلی فوج کے پاس گائیڈڈ اینٹی ایئرکرافٹ میزائل بھی محدود تعداد میں ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 50 فوجیوں سمیت 700 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت، چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا، جو سمجھ رہے ہیں یہ ختم ہونے والا کیس ہے تو ایسا نہیں ہے۔ فل کورٹ کی کارروائی کے باعث باقی مقدمات نہیں سن پا رہے۔ زیر التوا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ آج اس سماعت کا آخری دن ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد خام تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں میں اضافہ شروع۔ ایشیائی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4.7% تک اضافہ ہو گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $86.65 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ WTI کی قیمت میں 4.5% اضافہ، فی بیرل قیمت $88.39 ہو گئی۔ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین PTI اور شاہ محمود پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر دی۔ جج ابو الحسنات نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران سائفر کیس میں چالان کی کاپیاں تقسیم کر دی گئیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت بھی 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر و چیف آرگنائزر مریم نواز نے پارٹی قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے مینار پاکستان آنے والے سندھ کے کارکنان سے سندھی ٹوپی اور اجرت پہن کر آنے کی فرمائش کر دی۔ پٹیاری میں نواز شریف کی استقبالیہ کمیٹی کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا، وہ سندھ کے کارکنوں کا مینار پاکستان پر انتظار کریں گی۔ نواز شریف آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان کے نجکاری کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا، سیاسی مداخلت یا عدالتوں میں کیسز سے نجکاری کا عمل متاثر ہوگا۔ پاکستانی حکومتی کمپنیوں کا منافع جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے کم ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کے کیس کی سماعت، اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے شہری عاطف علی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں، اسرائیل فلسطین تنازع کا حل 2 ریاستی فارمولہ ہے، جس کا مطالبہ خود فلسطینی بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہی مشرق وسطیٰ میں استحکام نظر آ سکتا ہے۔ 2 ریاستی حل کا مطلب اسرائیل کو الگ ریاست تسلیم کرنا بالکل نہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے چہروں سے خوشی چھین لی ہے۔ حکمراں عیاشیاں کر رہے ہیں اور سارا بوجھ عوام پر ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے تحت پیٹرول، بجلی کی بڑھتی قیمتیں اور مہنگائی کے خلاف پیدل مارچ کے بعد احتجاجی دھرنے سے سراج الحق کا خطاب۔ امیر جماعت اسلامی نے آئندہ ہفتے یکجہتی فلسطین احتجاجی تحریک اثر 9 چلانے کا اعلان بھی کر دیا۔ عالمی شہرت یافتہ ترکش سیریز کورلش عثمان میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ترک اداکار بوراک اوزنچیف کا SSU ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کراچی ڈاکٹر مقصود احمد نے استقبال کیا۔ ترک اداکار نے DIG سیکیورٹی ایمرجنسی سروسز ڈویژن کراچی کے ہمراہ SSU کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ SSU کی موجودہ پیشہ ورانہ مہارت اور انتظامات کی تعریف کی۔ اور بھارت نے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کو شکست دے کر ایمریٹ میں فاتحانہ آغاز کر دیا۔ وراٹ کوہلی اور KL راہل کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت آسٹریلیا کو بآسانی 6 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ بھارتی بیٹرز نے آسٹریلیا کا 200 رنز کا ہدف 42ویں اوور میں پورا کر لیا۔ وراٹ کوہلی نے 85 اور KL راہل نے ناقابل شکست 97 رنز بنائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبریں تفصیل کے ساتھ ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔